جی متروک سے مراد ایسا راوی ہوتا ہے، یہ محدثین نے نا ائمہ جرح و تعدیل نے چند اصطلاحات بنائی ہیں، تو وہ زیادہ لمبا چوڑا کلام کرنے کی بجائے شارٹ الفاظ میں بات کرتے ہیں۔ متروک ایسا راوی ہے، پہلے تو متروک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑا ہوا، یعنی کیا مطلب چھوڑا ہوا؟ ایسا راوی جس کی روایت نہیں لی جاتی۔ متروک سے مراد ایسا راوی ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، اور پھر مزے کی بات ہے عام گفتگو میں بھی جھوٹ بولتا ہے، تو ایسے راوی کی حدیث کو نہیں لیا جاتا۔ یہاں بات آئی ہے تو آپ کو ایک دلچسپ قصہ بتا دوں۔ امام محمد بن اسماعیل، امام ابو عبداللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں ہے، وہ نہ کوئی سینکڑوں یا ہزاروں میل یا کہیں لمبا کہہ لیں کہ دور دراز کا سفر کر کے گئے۔ اللہ اکبر۔ انہیں معلوم ہوا کہ کسی علاقے میں کسی شخص کے پاس نبی رحمت علیہ السلام کی حدیث ہے۔ وہاں جب پہنچے تو وہ آدمی کیا کر رہا تھا، اس نے نا اپنی قمیض کا دامن اٹھایا ہوا ہے، جسے ہم سریکی میں کہتے ہیں کہ اون بندے نے نا اپنی جھولی چاہیے ہو، یہی جھولی، اپنی قمیض کا دامن ہاتھ میں پکڑ کر اٹھایا ہوا ہے، اور اپنے گھوڑے کو جو ہے وہ اپنی طرف بلا رہا ہے۔ چلیں جی، ایسا ہوا۔ اچھا وہ لائٹ چلی گئی، میں کیا کہہ رہا تھا۔ تو امام بخاری جب اس کے پاس پہنچے نا تو دیکھا کہ اس آدمی کی جھولی خالی ہے۔ امام بخاری نے کہا یہ کیا؟ کہا سرکار میرا گھوڑا جو ہے وہ رسہ چھڑا کر بھاگ گیا تھا، لگام چھڑا کر، تو میں اسے اشارے سے بلا رہا تھا نا، بہانے کے ساتھ۔ تو ہوتا طریقہ یہ ہے کہ گھوڑا یہ سمجھے گا کہ میرے مالک نے نا اپنی جھولی کے اندر قمیض کے دامن میں کوئی چنا چھولا کھانے کی چیز لے رکھی ہے، تو گھوڑا یہ سمجھ کر قریب آ جاتا۔ اب اگر وہ بندہ گھر جاتا اور وہاں سے چنا چھولا لے کر آتا تو گھوڑا اتنی دیر میں فرار ہو جاتا۔ تو امام بخاری نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ وہ بندہ پوچھنے لگا کہ حضرت آپ کون ہیں اور کہاں سے تشریف لائے اور کیوں لائے؟ تو امام بخاری نے کہا کہ بھئی میں نا محمد بن اسماعیل ہوں، اور میں آیا تھا کہ آپ کے پاس نبی رحمت علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جسے آپ روایت کرتے ہیں، وہ لینے کے لیے۔ تو بندہ کہنے لگا ہاں میرے پاس ہے، تو آپ رکیں۔ امام بخاری نے کہا کہ میں ایسے بندے کی سے روایت نہیں لیا کرتا جو جھوٹا ہو، کذاب ہو۔ تو متروک وہ راوی جو چھوڑا ہوا ہو، جس کا جھوٹ بولنا ثابت ہو، اور عام بول چال میں بھی وہ جھوٹ بولتا ہو یا اس پر جھوٹ بولنے کا الزام ہو۔ چلیں بات آئی ہے تو کیا یاد کرو گے، ایک اور بھی سنا دیتا ہوں۔ ایسا تھا، یہ بھی امام بخاری کی سیرت میں ہے، آپ کا ہو جائے بھلا۔ امام بخاری کہیں نہ سفر کے اندر سفر میں تھے بحری جہاز پر، تو ایک بندے نے شور مچا دیا کہ بھئی میرے درم اور دینار کی تھیلی گم ہو گئی ہے، اور اس تھیلی کا جو ہے یہ کلر ہے، اس رنگ کی وہ تھیلی ہے۔ تلاش شروع ہو گئی۔ اب امام بخاری نے دیکھا کہ ان کے پاس جو ان کی اپنی تھیلی ہے نا وہ اسی کلر کی تھی۔ مثال کے طور پر آپ اندازہ لگا لیں مثال کے لیے کہ ریڈ کلر کی تھیلی تھی۔ تو امام بخاری نے دیکھا کہ بھئی یہ تو کوئی گڑبڑ ہے نا۔ ہوا یہ تھا کہ اس بندے نے امام بخاری کے درم اور دینار والی وہ تھیلی دیکھ لی تھی، اور یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ امام کے صاحب کے پاس اس میں کافی سارے درم دینار ہیں، یا اس ٹائم کا جو بھی سکہ تھا وہ ہے۔ امام بخاری بات کی تہہ تک پہنچ گئے اور سمجھ گئے کہ بھئی اس آدمی نے نا یہ چال چلی ہے۔ بہرحال جہاز میں موجود لوگوں کی تلاشی ہو گئی۔ یہ PIA کا جہاز نہیں تھا، سمندر کا پانی کا جہاز بتا رہا ہوں، پھر آپ یہ نہیں کہنا کہ اس ٹائم PIA یا سعودی ایئر لائن کہاں سے آ گئی۔ اچھا چلیں جی، امام وہ اس بحری جہاز کے اندر تلاشی شروع ہو گئی۔ کرتے کرتے جو ہے وہ بندہ تلاشی کرنے والوں کو امام محمد بن اسماعیل امام بخاری کے سر پر لے آیا۔ امام صاحب کے جسم کی تلاشی، بستر کی تلاشی، سامان کی تلاشی، سارا کچھ امام صاحب کو انہوں نے جو ہے نا اتل پھتل کر ڈالا، لیکن وہ ریڈ کلر کی تھیلی نہ ملی۔ بہرحال تلاش ختم ہو گئی، تھیلی نہ ملی۔ وہ بندہ امام بخاری کے پاس آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے حضرت آپ کی تھیلی کہاں گئی؟ امام بخاری نے اشارہ کیا سمندر کی طرف۔ تو وہ بولنے لگا، پوچھنے لگا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام بخاری نے کہا تھیلی میں نے سمندر میں پھینک دی ہے۔
وہ آدمی کہنے لگا اف اللہ حضرت آپ نے اپنا اتنا بڑا نقصان کر دیا. یہ آپ کو متروک راوی کی وضاحت بتا رہا ہوں. اور سوچو اور سمجھو اور امام بخاری کو دعائیں دو کہ آج امام بخاری نے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کتنے بڑے بڑے کشٹ اٹھائے ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں. ہیں جی، آج کسی مولوی کے ساتھ یہ کام ہو جائے میں اپنی تھیلی پھینکوں گا؟ ہرگز نہیں کروں گا. تو وہ اللہ والے لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے. ہاں جی، انہیں دین کی خدمت کا شوق تھا، لگن تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہرحال امام بخاری نے کہا بھئی بات یہ بھائی صاحب وہ میں نے اپنی تھیلی سمندر میں پھینک دی. تو وہ بندہ کہنے لگا کہ آپ نے خود ہی اپنا اتنا نقصان کر دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے وہ تھیلی میرے پاس سے مل جاتی، تو دعویٰ کرتا کہ میری ہے، میں دعویٰ کرتا میری ہے، تو کہتا کہ یہ شخص امام محمد، یہ بندہ محمد بن اسماعیل جھوٹ بول رہا ہے، تو میرے اوپر جھوٹ بولنے کا تان ہو جاتا. حالانکہ وہ جھوٹے نہیں تھے امام بخاری، لیکن ایک الزام اور تان ہو جاتا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے. اللہ اکبر. اس لیے امام بخاری نے اپنے درم اور دینار کی قربانی دی اور اپنے اوپر جھوٹ کا تان نہیں آنے دیا. تو یہ ائمہ محدثین کی ایک اصطلاح ہے، متروک وہ راوی جو چھوڑا ہوا ہو، جس پر جھوٹ بولنے کا تان ہو اور وہ عام لائف میں بھی جھوٹ بولتا ہو. تو جب کسی روایت کے اندر ایسا راوی ہوتا ہے نا جسے ائمہ جرح و تعدیل نے متروک اور ڈکلیئر کیا ہے، تو ایسے بندے کی روایت نہیں لی جاتی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی سن لو کہ یہ ائمہ جرح و تعدیل، ائمہ محدثین نے یہ اصول بنائے کہاں سے تھے؟ تو سنو لوگو، سورۃ الحجرات میں ہے، الحجرات میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا. اس میں اصول بیان ہوا ہے کہ خبر کی تحقیق کرو. خبر کی تحقیق کے اندر اگر کوئی بندہ جھوٹ بولنے والا ہے اس کی خبر پر کان نہیں دھرے جائیں گے. تو جس راوی کے اوپر جھوٹ کا تان ہو، جھوٹ بولتا ہو اور اس کو ائمہ جرح و تعدیل نے متروک ڈکلیئر کیا ہو، ایسے بندے کی روایتیں نہیں لی جاتی. تو یہ جو روایات ہیں نا عبداللہ بن عمر والی یا یزید بن ابی حبیب والی کہ عورت جو ہے وہ سجدہ کرے اور اپنا جسم زمین سے چمٹا لے، تو یہ روایات سندن ضعیف ہیں. اب اس روایت کے اندر جیسے آپ کو بتایا کہ ایک ایسا راوی ہے جو ائمہ جرح و تعدیل کے ہاں متروک ہے، تو اب یہ روایت اس راوی کی وجہ سے ضعیف ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے. ثابت شدہ بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کا بھلا ہو جائے نمازی کو یہ حکم دیا ہے کہ نماز میں کتے کی طرح بازو مت بچھاؤ. یہ حکم میل کے لیے بھی ہے، فیمیل کے لیے بھی ہے اور شی میل کے لیے بھی ہے. تو زمین میں سجدے میں زمین پر بازو بچھا کر سجدہ نہیں کرنا، اور پیٹ اور رانوں کو بھی ایک دوسرے سے جدا رکھنا ہے.